یہ ویڈیو ان مسلمان بہنوں کے لیے ہے جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راستہ کو چھوڑ کر ایک بے-حیائی اور برائی کا راستہ کو اختیار کر لیا ہے۔ جب زمانہ ایام جاہلیت تھا، جاہلیت کا جب زمانہ تھا جسے دا ایج آف اگنورینس کہا جاتا ہے، تو اس وقت بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا ان کی برائیوں میں سب سے خوفناک برائی تھی۔ لیکن قربان جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ کو، ظلمانہ رسم کو نہ صرف ہمیشہ کے لیے ختم کیا بلکہ بیٹیوں کو وہ عزت اور مقام دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آئیے کچھ پوائنٹ آپ کو اس کے بارے بتانے جا رہے ہیں کہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پہلے عرب کے معاشرے میں، عرب کے سوسائٹی میں بیٹیوں کو لے کر دو بڑی وجوہات تھی جن کی وجہ سے انہیں بوجھ اور ذلت سمجھا جاتا تھا۔ خاندانی غیرت اور خوف۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کل کوئی جنگ اور ان کی بیٹیاں دشمن کے قبضے میں چلی گئی تو اس سے پورے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ دوسری پوائنٹ یہ سمجھتے تھے کہ غریبی اور فائنینشیل کا بوجھ، لوگ سوچتے تھے کہ بیٹیاں کما کر نہیں دے گی بلکہ ان کی پرورش اور شادی پر خرچ کرنا پڑے گا جس سے وہ مزید غریب ہو جائیں گے۔ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے باپ کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے چہرہ چھپاتا پھرتا تھا۔ پھر وہ دو ہی راستہ سوچتا تھا، یا تو ذلت کے ساتھ بیٹی کو زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ وہ معصوم بچیوں کو جنگل یا صحرا یعنی ڈیزرٹ میں لے جا کر، ریگستان میں لے جا کر مٹی میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ، جن کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن اتاری۔ جب قرآن کی یہ آیت سورہ التکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی، تو اس آیت نے پورے عرب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، پورے عرب کے لوگوں کو، کہ جس معصوم کو تم بے سہارا سمجھ کر مٹی میں دبا رہے ہو، خدا کی یہاں اس کی پوری سنوائی ہوگی اور باپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو قانوناً بند نہیں کروایا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت اور عزت پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت اور جنت کا ذریعہ ہے۔ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، انہیں اچھی تعلیم دے، اچھی ادب سکھائے اور پھر ان کا نکاح کر دے، تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح سے 2 انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیریکٹر کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر آتی، آپ سے ملنے آتی، تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، ان کا ویلکم کرتے، ان کا ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ اس بیہیویئر نے پورے عرب کے اس معاشرے کو حیران کر دیا کہ جو کل تک بیٹیوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اسے اتنی عزت دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے پیغام کے بعد عرب کا پورا نظام بدل گیا۔ زندہ دفن کرنے والی بیٹیاں پر پابندی، یہ خوفناک جرم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ وراثت میں حق۔ اسلام پہلا وہ دین ہے جس نے عورتوں کو بیٹیوں کو اور باپ اور شوہر کی جائیداد کی پراپرٹی میں قانونی حق دیا۔ تعلیم کا حق، بیٹیوں کی تعلیم کا لازمی کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے نا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ اور ٹیچر تھی، جن سے بڑے بڑے صحابہ مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو بیٹی پیدا ہوتی مٹی میں دبا دی جاتی تھی، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی بیٹی گھر کی برکت، اب باپ کے لیے جنت کا دروازہ، شوہر کے لیے آدھا دین، اور ماں بنتے ہی اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی مقام بیٹیوں کو دلایا، تو آج وہ خود کو بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر۔ تو میری بہنوں، ہمیشہ کوشش کرے کہ اللہ کے دین پہ چلے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل